الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم قرآن کریم کے چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا آغاز بڑی خوبصورت آیت کریمہ سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس میں ہمارے لیے پریکٹیکلی بہت بڑا سبق ہے۔ فرمایا کہ تم نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیتے ہوئے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل پسند چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی کے کمال درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ حضور کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، جب یہ آیت سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے وہ میرا باغ جو ہے وہ بے روحا جس کا نام ہے وہ بہت پسند ہے، تو حضور میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ فرمائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کو اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرو۔ تو اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام کی زندگی میں بہت سی مثالیں ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دی۔ تو یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتی ہے یہ ایک آیت کہ ہمارا دل اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے تنگ نہ ہو۔ اگر تنگ ہوتا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں اسلام کہاں ہے، ہماری پریکٹیکل لائف میں اسلام کہاں ہے۔ تو یہ پہلی بات جو ہماری زندگیوں کو عملی طور پر درست کرنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیں تو خوش دلی سے دیں اور اپنی پسندیدہ چیز دیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو نوٹ چلنے کے قابل نہ رہے وہ آپ مسجد میں ڈالیں جا کر، جو پیسہ کہیں کام نہیں آ سکتا مجبور ہیں، جو جانور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا کہتے جی اللہ کے نام پہ دے دیا، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ پھر آگے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ بہت غلط بیانیاں کرتے تھے، خود سے بہت ساری چیزیں انہوں نے حرام کر رکھی تھی اپنے اوپر جو اللہ نے حرام نہیں کی تھیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم لاؤ نا تورات اور پڑھ کے ہمیں بتاؤ کہ تورات میں یہ چیزیں کہاں حرام ہیں، تم نے خود سے حرام کر رکھی۔ تو پتہ چلا جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا حقدار ہے، اللہ کی ناراضگی کا حقدار ہے۔ اس لیے خام میں بیٹھے بٹھائے کہہ دینا کہ یہ چیز بھی حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ لو جی اس پر چونکہ ختم پڑا گیا، قرآن پاک پڑھا گیا، لہٰذا یہ حرام ہوگی۔ تو یہ خدا کے لیے سوچیں، امت کو برباد مت کریں کہ حلت اور حرمت کے باقاعدہ ضابطے قرآن نے بیان کی، تو آپ ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام کریں گے تو اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے، کیونکہ آگے اللہ نے واضح فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جس نے افطرا باندھا اللہ پر باوجود اس کے واضح احکامات آ چکے تو فرمایا وہ ظالم ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شریف میں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، اس میں نشانیاں ہیں، بطور خاص مقام ابراہیم کا تذکرہ فرمایا۔ آج بھی جو پتھر شیشے کے ایک اس کے اوپر جو شیشے کا غلاف سمجھ لیں وہ چڑھایا ہوا ہے، ایک باکس بنایا ہوا ہے شیشے کا، اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے، زیارت کی جا سکتی ہے۔ اس کی دو خصوصیات بطور خاص ذکر کی محدثین اور مفسرین نے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے تھے تو پاؤں کو نرم لگتا تھا، پتھر سختی نہیں تھی، پاؤں اس کے اندر پاؤں کے نشانات ثبت ہو گئے۔ اور دوسری خوبی اس کی یہ تھی کہ دیوار کعبہ تعمیر کرتے ہوئے جیسے جیسے اونچی دیوار ہوتی جاتی تو وہ خود بخود ساتھ اوپر اٹھتا جاتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو خاصیت بخشی، تو اس کا بھی یہاں تذکرہ کیا مقام ابراہیم کا۔ پھر حج کے لیے شرائط اور ضوابط بیان کیے گئے کہ آپ حج کرنا چاہتے ہیں، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس میں یہ خاص طور پر جو الفاظ ہیں مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس بندے پر حج فرض ہوگا ہی اس پر جس کے پاس یہ استطاعت ہو کہ اس گھر تک پہنچ سکے۔ اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ گھر پیچھے جو لوگ رہتے ہیں ان کا خرچہ، جتنے دن اس نے وہاں رہنا ہے اتنے دن کا خرچہ پانی، رستہ محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو، امن کا رستہ ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ اور اب عورتوں کے لیے اس میں ایک چیز زائد ہے کہ وہ محرم کے ساتھ جائیں گی، بغیر محرم کے عورت پر حج فرض ہی نہیں ہوتا، یعنی کسی عورت کا کوئی محرم ہے ہی نہیں ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے، یا کوئی بھتیجا بن جائے، ایسا نہیں ہے تو اس پر حج ہی فرض نہیں ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہیں بیٹھ کے کرے۔ تو یہ آج کل جو چل پڑا ہے، اور سعودی عرب میں بھی کہا کہ بغیر محرم کے بھی آ جا سکتی ہیں، یہ گناہ کا دروازہ کھولنے کی بابت ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے، اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔
اور فرقوں میں نہ بٹنے کا کہا ہے کہ فرقوں میں بٹ کر اپنی امت کو تباہ اور برباد نہ کرو۔ یہاں یہ بات یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹنا، لیکن حدیث پاک میں رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو اب کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی قرآن پاک کے مخالف حدیث ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے نہ بٹنا، حضور نے فرمایا امت بٹ جائے گی۔ تو بھئی حضور نے مخالفت نہیں کی، بلکہ حضور کی حدیث نے وہ بتایا ہے کہ امت اللہ کے حکم کی مخالفت کر کے اپنی مختلف ٹولیاں بنا لے گی، مختلف فرقے بنا لے گی، اور جو جماعت ہے، جو امت ہے، جو جمعیت ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ رستہ ہے، اس کو چھوڑ دیں گے اور ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے۔ تو حضور نے خبر دی ہے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ، بنانا آج بھی منع ہے۔ جو نئے نئے ٹکڑیاں اٹھ کے کوئی آج نیا فرقہ بنا رہا ہے، کسی نے 100 سال پہلے بنایا، کسی نے 200 سال پہلے بنایا، یہ امت کو توڑنے کی بہت بڑی سازش ہے۔ تو اس سے ہمیں خبردار رہنا ہے، اور نئے نئے لوگ جو نئے نئے فتنے برپا کر رہے ہیں، اور یہ بھی کل فرقے بنیں گے اور ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے قرآن کا یہ حکم سامنے رکھا جائے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ یہی آیت پڑھ کر ایک نیا فرقہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کہ تمہیں کیسے دشمنیاں تمہاری بدل کر تمہیں محبت بانٹی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہاری جو آپسی دشمنیاں 100 سال پر مشتمل تھی وہ ساری کی ساری ختم کر دی۔ تو اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ جو دشمنیاں ختم کرتا ہے، محبتیں بڑھاتا ہے۔ تو ہم لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ کر منہ بسور کے بیٹھے ہیں، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بہن سے نہیں بولتی، آپس میں ایسے خام خواہ کی لڑائیاں شروع کر رکھی ہیں، تو قرآنی فلسفہ کیا ہے؟ وہ جو ہزاروں سینکڑوں سالوں سے دشمنیاں چلی جائیں تھی، قرآن نے تو وہ ختم کر دی، اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کر رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا، اور اس کے بعد امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ تو ایسے لوگ ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں افراد ایسے ہونے چاہیے جو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ یہ امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا تو اس میں بعض چہرے سیاہ ہوں گے اور بعض چہرے سفید ہوں گے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرما دیا، اب اس کی روشنی میں وہ سیاہ چہرے کون سے ہوں گے اور سفید چہرے کون سے ہوں گے؟ تفسیر ابن کثیر اس وقت میرے سامنے ہے، اور اس میں انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کی لکھا ہے، اس کی صفحہ نمبر 82 پر یہ حدیث لائے۔ تو آگے یہ قرآن کی آیت لکھی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جب وہ دن جب کچھ چہرے سیاہ اور کچھ سفید ہوں گے، یعنی یوم القیامہ، وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ قیامت کا دن ہوگا۔ حین تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، وہ جو چمکتے چہرے اور روشن چہرے ہوں گے وہ اہل السنت والجماعہ کے ہوں گے۔ تو جو اس عقیدے پر ہو کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا جو صحیح رستہ ہے، جس کو اہل سنت والجماعت کا نام دیا جاتا ہے، اس پر جو ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقۃ، جنہوں نے فرقے بنا لیے، اپنی الگ سے جماعتیں اہل سنت سے نکل کر علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بنا لیں تو اور نئی نئی بدعتیں شروع کر دیں، تو وہ فرمایا اس دن ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بات کو روایت کیا۔ اور پھر آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جن کے چہرے کالے ہوں ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ہم المنافقون، تو یہ منافق ہوں گے جو اس وقت کالے اور سیاہ چہروں کے ساتھ ہوں گے، اور اہل ایمان کے چہرے جو ہیں وہ جگمگا رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے رکوع میں، تو اگلے رکوع کی ابتدائی بڑی شاندار آیت کریمہ سے ایک بڑی مبارک اور خوشخبری دینے والی آیت ہے۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، امتوں میں افضل امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اس امت کو فضیلت کیا ملے گی؟ اب نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اعطیت 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب، مجھے یہ بخشا گیا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔
وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، فرمایا ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا فاستزدت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس کو زیادہ کر دے، فزادنی مع کل واحد 70,000، تو اللہ پاک نے میری عرض پر اتنا کرم فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ، یعنی 70,000 میں سے ہر ایک بندہ، اس کے ساتھ 70,000 مزید بندے جو ہیں ان کی بخشش کی اللہ پاک نے مجھے نوید عطا فرمائی۔ تو اس سے آپ سمجھیے کہ رب العالمین خالق کائنات کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ فرمایا تمہیں بخش دیا جائے گا، اور اللہ پاک نے کیسی کیسی بخشش کے رستے نکالے۔ پھر اس رکوع میں یہود و نصارہ کی سازشیں، ان کی جو نافرمانیاں ہیں ان کا ذکر کرتے فرما ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی رہیں گے ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے، وضربت علیہم المسکنہ، اور مسکینی جو ہے وہ ان پر ڈال دی گئی ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، دو وجوہ کی بنا پر، ایک کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، اور دوسرا یہ دہشت گرد ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے۔ آج یہود و نصارہ پوری امت مسلمہ کو دہشت گرد کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یہ خود دہشت گرد ہیں، اور اس دہشت گردی کی وجہ سے قرآن نے ان کی مذمت کی اور فرمایا کہ یہ اپنی مسکینی اور رسوائی اور ذلت ان پر ہمیشہ مسلط رہے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، فرمایا کہ سارے یہودی بھی برے نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی تھے جو اس وقت میں تھے کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانتے تھے، راتوں میں قیام کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور سجدے کرتے تھے، جو نیک اور صالح لوگ تھے، معتدل مزاج لوگ تھے۔ اور پھر وہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور بعد میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے امتی بن گئے، ان کے لیے آگے پھر فضیلتیں بیان فرمائیں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد اس کے کچھ احوال ذکر فرمائے، فرمایا کہ بدر میں قلیل تعداد ہونے کے باوجود بھی ہم نے تمہیں نصرت اور کامیابی دی، اور اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مدد تو اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے، مگر فرشتوں کا نزول مومنوں کی تسلی اور دل جمی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں، اگر کفار نے اچانک حملہ کر دیا تو پھر ہم 5000 فرشتے بھیجیں گے۔ تو اس میں بتانا یہ تھا کہ اگر ایک فرشتہ بھی آ جاتا تو وہ سب کو نیست و نابود کر دیتا۔ اتنی تعداد بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایک مخصوص تعداد میں آئیں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے، جیسے مسلمان لڑتے ہیں اس طرح ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے، تاکہ ان کو دل جمی بھی ہو اور ساتھ مسلمانوں کو بتایا جائے آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد تفصیل سے غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا اس کے اسباب کا ذکر اگلے رکوع میں آئے گا، لیکن یہاں ایک بات بطور خاص جو اس رکوع کی آیت نمبر 128 ہے اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اس آیت کو لے کر بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، حضور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یاد رہے اس آیت کریمہ سے اس طرح کا استدلال کرنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، شیخ امام احمد ساوی نے تفسیر ساوی میں اور جلالین کی حاشیے پر لکھا، اس آیت سے اس طرح کی دلیل پکڑنا گمراہی ہے۔ اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے، سبب یہ تھا کہ رسول رحمت علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ ان کے خلاف دعا کریں کہ وہ برباد ہو جائیں، تو اس سے منع کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ کا کام جتنا تھا وہ آپ نے کیا ہے، اب کسی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ ان میں کچھ لوگ ایمان لائیں گے، تو اس لیے حضور کو دعا سے روکا گیا کہ ان کے خلاف دعائے ضرر نہ کریں، اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے حضور کو معاذ اللہ بے اختیار ثابت کرنا، قرآن کی بہت سی آیات اور بہت کثیر تعداد میں احادیث کا انکار کرنا ہوگا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود جو ہے اس کا پچھلے پارے میں بھی ذکر ہوا، اس پارے میں بھی بطور خاص آیا کہ سود نہ کھاؤ، اس کو دوہرا تیرا کر کے نہ کھاؤ، سود خوری سے بچنے کے احکامات دیے گئے اور ساتھ ہی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور تلقین کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے تمہیں لازم ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جنت کے مستحقین جو ہیں وہ متقی لوگ ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اپنے گناہوں پر اصرار کی بجائے ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو معمولی بات پہ غصہ آ جانا
اور یہ برتن اٹھا اٹھا کے پٹکنا، چیزیں توڑنا، دروازوں کو زور زور سے مارنا، اور پھر ایسا غصہ ہے کہ کوئی سامنے آ گیا اس کو کچھ مار دیا، اور بیوی پہ غصہ آیا تو تڑ 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 طلاق کے الفاظ بول دیے، اور بعد میں پھر روتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہمیں غصہ آتا ہے۔ اور یہ غصہ اتنا سمجھدار ہے، یہ کبھی اپنے سے تگڑے بندے پر نہیں آتا، ہمیشہ اپنے سے کمزور بندے پر آتا ہے۔ تو اگر تو آپ کو واقعتاً غصہ ہے تو کسی تگڑے بندے کے سامنے بھی آئے نا تو پتہ چلے گا نا کہ آپ کے غصے کی کیا حیثیت ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، مومن تو غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، اور فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو غصہ آ جائے، غصہ آ جانا ایک فطری بات ہے، آ جاتا ہے غصہ، لیکن آ جائے اس کو برداشت کرنا، اس کو پی جانا، اس پہ صبر کرنا، برداشت کر لینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن یہ اپنی ذات کے لیے معاملہ ہے، جب اللہ رسول کا معاملہ ہو تو وہاں پھر رعایت نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کردار سازی کی، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ گناہ ہو جائے بندے سے تو کیا کرے، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو جب صدق دل سے مانگے گا تو اللہ خود فرما رہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے سوا گناہ بخشنے والا، یعنی اللہ ہی ہے جو گناہ بخشے گا۔ صدق دل سے معافی مانگی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جانتے بوجھتے ہوئے پھر گناہوں پر اصرار نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا، ان کی عادت کو ترک کر دیا۔ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا کیا ہوگی کہ وہ جو گناہ کر کے رب کے حضور توبہ کے لیے آئے تھے، فرمایا مغفرت ہوگی رب کی طرف سے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور فرمایا یہ بہترین صلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ تو ان آیات کے بعد پھر اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال با کمال کے بارے میں ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو محبوب کریم ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور انسان ہیں، اور ان کو دنیا میں اللہ نے بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، لیکن ایک وقت آئے گا جب اجل کا وعدہ پورا ہوگا تو ان کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ اور اس بات سے مومنوں کو یہ بتایا کہ خبردار کوئی رسول پاک کو خدا نہ سمجھے، کیونکہ موت خدا کو نہیں آتی، باقی ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسان ہیں، انسانوں میں تشریف لائے تو ایک مدت گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ البتہ یہ اللہ کریم کا کرم اور شان ہے کہ اس ایک لمحے کے بعد اللہ پاک نے پھر ان کو حیات جاودانی عطا فرمائی۔ آج بھی حضور نبی رحمت علیہ السلام اپنے روضہ اطہر میں زندہ و جاوید ہیں اور اپنے غلاموں کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت نے اس موقع پر بھی بڑی تسلی دی کہ جب حضور کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کے ذہن معوف ہو گئے، طبیعت یہ برداشت کرنے کے لیے یہ تیار نہیں تھی۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جس نے یہ بات کی کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ایسی کیفیت طاری ہوگی۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور یہی آیت پڑھ کر ان کو تسلی دی، اور تسلی ہو گئی مومنوں کو۔ اس وجہ سے پھر حضور کی تدفین بھی ہوئی، کیونکہ اللہ کا وعدہ جو تھا وہ پورا ہوا۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو، اگر کافروں کے پیچھے لگو گے نا تو کافر جو ہیں وہ تمہیں اصل رستے سے بھٹکا دیں گے۔ آج بھی جو ہمارے حکمران کافروں کی کاسہ لسی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان سے ڈکٹیشن لے کے چل رہے ہیں، وہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں کر رہے۔ چند روزہ زندگی کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سمجھ رہے کہ شاید ہم کامیاب ہیں، امریکہ ہم سے راضی ہے، فلاں ملک ہم سے راضی ہے۔ او بھائی یہ دیکھو خدا بھی تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ کافروں کے پیچھے لگنے کی بجائے فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارا مولا ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اذ تحسونہم باذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ یہ اختلافات اور اس طرح کے جو معاملات ہیں انہوں نے فرمایا اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ مومن اللہ کی رضا چاہتے تھے اور منافق جو تھے وہ دنیا چاہتے تھے، اور فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، جن سے کمی کوتاہی ہوئی غلطی ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں۔ اور پھر آگے غزوہ احد میں جو شکست کے اسباب ہیں وہ یاد دلائے جا رہے ہیں کہ کافروں کا کہا نہ ماننا، کہا تھا کہ ان کی باتیں نہ ماننا کہ وہ تمہیں رستے سے بھٹکا دیں گے، اور پھر یہ بھی اشارہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، مگر
وہ جو مجاہدین تھے صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، ان سے غلطی ہوئی، لغزش ہوئی کہ حضور کا جو حکم تھا کہ اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا، اس کو چھوڑ بیٹھے۔ سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ فتح ہو چکی تھی تو وہ سمجھے کہ شاید اب ہمیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کا حکم پورا ہو گیا، ورنہ جان بوجھ کر انہوں نے نافرمانی نہیں کی اور وہ اتر آئے، پیچھے سے حملہ ہوا اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو جب وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو جنگ میں بغدڑ مچنے کی وجہ سے، اپنے پرائے کی تمیز ختم ہو جانے کی وجہ سے پیچھے ہٹے، ان کو اللہ نے معاف کر دیا، تو اب کسی اور شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان پر تان کرے، ان کے بارے میں گھٹیا الفاظ بولے، ان کو جنگ سے بھاگنے کے تانے دے۔ یہ ان کا قصور نہیں تھا، یہ وقتی لغزش ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی، کیونکہ وہ اس وقت کے معاملے کو سمجھ نہیں پائے۔ اور پھر اس سے اگلے رکوع میں اللہ پاک نے اللہ کی راہ میں شہادت پا جانے والوں کو انعامات کی بشارت دی ہے کہ ان کو بڑی نعمت ملے گی، اور شہادت پر پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ بیٹا بھائی کوئی شہید ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی ہے، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ مومنو یہ مت بھولو کہ اصل مدد اللہ کی طرف سے ہے، وہ مدد کر دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں بھیجنے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنا رسول بھیجا، من انفسہم، انہی کے اندر سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر ان کی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس میں آپ سمجھیے کہ حضور کی کتنی شانیں بیان کی اللہ پاک نے، ایک تو بھیجا مومنوں کی طرف، احسان مومنوں پر جتلایا، حالانکہ اتنی نعمتیں دی، کسی کا احسان نہیں ذکر کیا۔ حضور کی آمد اتنی بڑی نعمت تھی کہ اس کو بطور احسان ذکر فرمایا۔ اور یہاں یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز دی جا سکتی ہے، کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا، تو رب العالمین خالق کائنات نے اپنا محبوب بھی ہمیں عطا فرمایا۔ اور وہ محبوب کیا شانیں رکھتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت اللہ کی آیات کرتا ہے، ویزکیہم، پاک کرتا ہے، ناپاکوں کو پاک کرنے کی خصوصیت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرمایا حکمت اور کتاب سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور کی آمد سے پہلے گمراہی میں تھے، جب حضور تشریف لے آئے تو گمراہیاں چھٹ گئیں، اندھیرے دور ہو گئے، اور اللہ کی رحمت اور اس کا نور جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب حضور نے مسلمانوں سے چندہ جمع کیا اسلام کی سربلندی کے لیے، تو یہ ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے جمع کیا جاتا ہے، اور حضور نہ چاہتے نہ مانگتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن امت کے لیے تعلیم بنا دی کہ اگر کوئی دین کے نام پر دین کے لیے چندہ جمع کرے تو اس کو تانا مت دینا، یہ کام خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تعلیم امت کے لیے کیا۔ یہودیوں نے تانا دیا تھا کہ معاذ اللہ مسلمانوں کا اللہ تو فقیر ہو گیا ہے کہ وہ اب ان سے چندے مانگ رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جو تھی وہ جوش میں آئی، اور آپ نے جوش میں آ کر اس کو تھپڑ مارا اور فرمایا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے حضور کے پاس مقدمہ پیش کیا، کہا جی ابو بکر نے ناجائز مارا ہے، اور اپنے ہی لوگ تھے وہ سارے اکٹھے کر کے لے آئے، تو صدیق اکبر کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی، تو اب وہ گواہیاں دے رہے تھے حالانکہ جھوٹی تھیں۔ اس سے قبل کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فیصلہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبریل تم جا کر گواہی دے کر آؤ، اللہ نے ان کی ساری بکواس سن لی ہے، یہ جھوٹے ہیں، ابو بکر سچا ہے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ اور اس سے پچھلے رکوع میں ایک بڑی اہم بات تھی، وہ یہ کہ منافقین جو تھے وہ حضور کے مبارک علم پر اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی یہ کہتے تو ہیں کہ مجھے سب کا پتہ ہے اور ان کو ہمارا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم ایمان کا ڈھونگ رچا کر ایمان کا دعویٰ کر کے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں مسلمان سمجھنے دعویٰ یہ کر دے کہ ہمیں اول سے آخر ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، فرمایا حبیب اللہ آپ کو ہمیشہ اس کیفیت پر نہیں رہنے دے گا، خبیث الگ کر دے گا اور پاک الگ کر دے گا۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اس آیت کے اس حصے پر اگر غور کر لیا جائے تو ایک بہت بڑا اختلاف امت میں سے ختم ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں حضور کو کوئی علم غیب نہیں تھا، یہاں یاد رکھیے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرے، یہ اللہ کی شان نہیں، مگر
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، یعنی اللہ خود ان کو اطلاع دیتا ہے غیب کی۔ تو اب مسئلہ ختم ہو گیا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور اپنے آپ سارے غیب جانتے ہیں، یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے، اور جو یہ کہیں کہ اللہ کے بتانے سے بھی حضور کو پتہ نہیں، تو یہ عقیدہ بھی درست نہیں۔ اصل عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور ان کا یہ دعویٰ کبھی نہیں ہے کہ حضور اپنے آپ جانتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علوم غیبیہ سے سرفراز فرمایا۔ تو اب اس پر قرآن کی کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ اللہ نے حضور کو علم نہیں دیا۔ جن آیات میں علم غیب کی نفی ہے، اس سے مراد ہے کہ ذاتی طور پر کسی کے پاس علم نہیں ہوتا، پھر جس کو اللہ عطا فرمائے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور اپنے رسولوں کو اس نے علم سے چن لیا، بالخصوص حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب کی شان اور فضیلت سے چن لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے 11ویں رکوع میں ارشاد فرمایا کہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے، اور اس میں پھر اختلاف ہے، صبح و شام چاند کا نکلنا، رات کا آنا، دن کا جانا، سورج کا آنا، فرمایا لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور وہ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ جو بیٹھے، اٹھتے، لیٹے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اے اللہ تو نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آگ کے عذاب سے۔ اور یہاں بڑی ایک دلچسپ بات، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک دن چھپکلی دیکھی، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کر دی، یعنی اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کوئی بظاہر مصرف سمجھ نہیں آتا، ایک گندا سا اور ایک بھدی سی یہ چیز ہے اور بڑی خطرناک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ، تمہارے پوچھنے سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یا اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہی کہنا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کوئی چیز بھی باطل پیدا نہیں کی، ہر چیز میں حکمت ہے، ہمیں وہ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو یہاں سے جو ربنا کے کلمات کے ساتھ 5 دعائیں ہیں بطور خاص، اور یہ یاد رکھیے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو دعا مانگنے سے پہلے 5 بار یا ربنا کہے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور تو پھر یہ جو آیات ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ ان میں 5 جگہ پہ ربنا کے الفاظ کے ساتھ 5 دعائیں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ پہلی یہ جو بھی میں نے عرض کی، اس کے بعد ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے پروردگار جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کیا، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ پھر آگے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یہ تیسری دعا ربنا کے کلمات کے ساتھ کہ اے اللہ ہم نے سنا ایمان کی ندا کرنے والوں کو، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ اب آگے پھر چوتھی دعا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر کر۔ اور 5واں فرمایا جو دعا ہے ربنا کے کلمات کے ساتھ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے پروردگار جو تو نے ہمیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ہمیں عطا کر دے، اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں عطا کر دے۔ اور ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور آپ یاد رکھیے امت مصطفیٰ کے لیے یہ فضیلت ہے، بس شرط یہ کہ ہم امت مصطفیٰ کما حقہ بن جائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو آخری نبیوں میں رکھا، آخری نبی بنایا، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں؟ تو رسول رحمت علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں تو ہر صورت میں راضی ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کی امت کو آخری امت اس لیے بنایا کہ ہم پچھلی امتوں کے احوال ان کے سامنے بیان کریں، مگر اے حبیب تیری امت کو ہم کسی کے سامنے رسوا نہ کریں۔ جس رب نے دنیا میں کسی کے سامنے رسوا نہیں کیا تو قیامت والے دن بھی حضور کا صدقہ امت مصطفیٰ رسوائی سے بچ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت شروع ہوتی سورۃ النساء، اس کا 1 رکوع اور 1 آیت جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ڈرو رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد جوڑے جوڑے بنائے۔ تو فرمایا کہ سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، تمہیں قرابت داری اور رشتوں کا احترام قائم رکھنا چاہیے، یتیموں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور یتیموں کی سرپرستی یہ بڑی ذمہ داری ہے
اور اس میں کسی قسم کی ڈنڈی نہ ماری جائے، اور یہ چیزیں یہاں بتائی گئیں۔ اور پھر اس کے بعد انصاف کرنے کے حوالے سے فرمایا ایک بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے، اگر تم انصاف کر سکتے ہو، حقوق ادا کر سکتے ہو تو 4 تک کی اجازت ہے۔ یہاں پہلی جو شرط رکھی وہ انصاف ہے۔ جو انصاف نہیں کر سکتا اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ انصاف سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کا عدل اس کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ قائم کرے، اس کے کھانے پینے کا، اس کی ضروریات کا، اس کی جسمانی ضروریات کا، ہر چیز کا لحاظ رکھے۔ اور پھر عورتوں کو فرمایا گیا عورتوں کے لیے کہ ان کے حقوق خوش دلی سے ادا کرو، اور وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ دیں، حق مہر وغیرہ جی ان کی مرضی ہے۔ پھر یتیموں کے حقوق بیان کرتے ہوئے دوبارہ فرمایا کہ جو یتیم ہیں تمہارے نکاح میں اور تمہاری کفالت میں آ گئے تو ان کا خیال کرو۔ وراثت میں مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر کر دیے گئے، اور فرمایا کہ وراثت کی تقسیم کے وقت اگر غیر حصہ دار یتیم مسکین بھی آ جائیں تو پھر وارثوں کے باہمی مشورے سے ان کو بھی کچھ دے دیں۔ پھر یتیموں کا حق کھانے والوں کو بڑی سخت وعید سنائی گئی کہ فرمایا وہ یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھو تم جو جب تقسیم ہو رہی ہو وراثت کی تو ان میں اگر کوئی ایسے لوگ آ جائیں تو فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، ورثاء کی اجازت سے تھوڑا بہت ان کو بھی دے دو کھانے پینے کے لیے، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں وراثت کے احکامات بیان فرمائیں۔ یہ تفصیلی احکامات ہیں، اس تھوڑی ویڈیو میں ان کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ تعالی ویڈیو بنائی جائے گی اور اس میں وراثت کے احکام اور وراثت کے مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے مزید نصیحتیں فرمائیں کہ اللہ نہ کرے ایسی عورت کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے، بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، تو فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، محض سنی سنائی بات سے یا جی فلاں نے کہا ایسے پر اپنی بیویوں پر شک کرنا یا عورتوں پر الزام تراشی کرنا، اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ اور فرمایا 4 گواہ پیش کیے جائیں، اور ان کی خاص کیفیت روایات میں بیان کی گئی، اس کیفیت کے مطابق گواہی دیں تو فرمایا پھر ان کو گھروں میں روک لو، فامسکوہن فی البیوت، گھروں میں روک لو۔ تو آج کے دور میں اگر ایسا ہے تو ان سے موبائل اور یہ وہ چیزیں ان سے لے لو تاکہ ان کو احساس ہو اور وہ توبہ کرنے پر آ جائیں۔ فرمایا اب 2 ہی صورتیں ہیں، حتی یتوفاہن الموت، یا تو ان کو موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے رستہ نکال دے کہ وہ تائب ہو جائیں۔ اگر جن پر واقعتاً گناہ ثابت ہو گیا ان کے لیے حکم ہے، ہر ایک کو ایسے اپنی مرضی سے گناہ کی بین چڑھا دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر توبہ کے حوالے سے فرمایا کہ جو توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، تو اللہ پاک کی شان یہ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو توبہ نہیں کرتے اور گناہوں پہ ڈٹ جاتے ہیں تو یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے، اور موت کے وقت کہیں جی ہم توبہ کرتے ہیں تو اس وقت کی توبہ فرمایا قبول نہیں ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس میں اس پارے کے آخر میں ان رشتوں کا بیان کیا گیا کہ جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ان میں فرمایا ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، رضائی ماں یہ جس کا دودھ پیا ہو، اور بہن، ساس، بہو، سوتیلی بیٹی، سوتیلی ماں، 2 سگی بہنوں سے بیک وقت شادی کرنا، اور ایسی منکوحہ عورت کی جس کا شوہر زندہ ہو اور اسے طلاق بھی نہ دی ہو اس کے ساتھ شادی کرنا، یا ایسے 2 رشتوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا جیسے خالہ بانجی ہے، پھوپھی بھتیجی ہے، ان کو، اور فرمایا ان سب سے نکاح حرام ہے، اور ان سے نکاح بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ ان سب رشتوں کو حرام قرار دینا اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی فرمایا تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اور اس ویڈیو میں نے سورۃ نساء شروع کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ 1 رکوع اس پارے میں شامل ہے، نہیں، اس میں اس کے 3 رکوع اور 1 آیت شامل ہے، نوٹ فرما لیجئے گا۔